اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلطان ملک شاہ سلجوقی کی قسط نمبر 29۔ جب تک کاشغر کا بادشاہ اس کا سالار اعلیٰ دونوں عجیب سے انداز میں اس کی طرف دیکھتے رہے، جب تک کہ خاموش ہوا تو کاشغر کی سلطنت کا سالار اعلیٰ اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، محترم تقی، میں آپ کے اس فیصلے سے اتفاق نہیں کرتا۔ میرے خیال کے مطابق آپ جان بوجھ کر جدی برہنہ فضا، موت کی خوفناک چاپ، خونی لمحوں کی کہانیاں اور گردش ایام کی نامہربانیوں کو گلے لگانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میرے محترم، آپ ارادتاً قصداً فناناً کی منزل وحشی خونخوار کرنوں کے ہر عذاب حصار کے اندر کودنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ عقلمندی اسی میں ہے کہ لاوا اگلتی موت کی آتش فشانی سے اپنی جان بچانے کی کوشش کی جائے۔ آپ کا یوں اپنے آپ کو ملک شاہ سلجوقی کے سامنے پیش کر دینا گویا خود اپنی بربادی کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ لہٰذا اس موقع پر میں آپ دونوں بھائیوں کو یہی مخلصانہ مشورہ دوں گا کہ آپ کو سلطان کے پاس نہیں جانا چاہیے۔ اس سے قبل سلطان کے لشکر کے ساتھ دوبارہ آپ کا ٹکراؤ ہو چکا ہے، ایک بار سمرقند کے نواب میں، دوسری بار دریائے جیوں کے کنارے۔ آپ کیا خیال کرتے ہیں کہ آپ کے ان دونوں ٹکراؤ کو سلطان ملک شاہ سلجوقی فراموش کر چکا ہوگا؟ جب آپ اس کے سامنے جائیں گے تو آپ کی یہ دونوں جنگیں اور پھر عین الدولہ کے کہنے پر اپنے لشکر کے ساتھ آپ کو سمرقند میں داخل ہو جانا چاہیے۔ اسے آپ کے خلاف کوئی انتہائی فیصلہ کرنے پر مجبور کر دے گا۔ تقی کے چہرے پر تلخ مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ سالار اعلیٰ کو مخاطب کر کے کہنے لگا، تم خود اس موقع پر کیا مشورہ دیتے ہو؟ میں تو اس موقع پر یہ مشورہ دوں گا کہ ہمیں ان قاصدوں کو بعزت واپس بھیج دینا چاہیے۔ ان کے خلاف کوئی تادیبی کارروائی نہیں کرنی چاہیے۔ ملک شاہ سلجوقی کے خلاف بھی کوئی لفظ اپنی زبان سے نہیں نکالنا چاہیے، بلکہ چپ سادھ لینی چاہیے۔ ان دنوں برف باری کا دور ہے، راستے برف سے اٹے ہوئے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ اس قدر کڑے موسم اور دشوار گزار شاہراہوں پر ہوتا ہوا سلطان کاشغر کا رخ نہیں کرے گا۔ تقی نے ہلکا سا قہقہہ لگایا، کہنے لگا، یہ تمہاری بھول ہے، تمہاری غلط فہمی ہے۔ ملک شاہ سلجوقی اگر آندھی طوفان بن کر سمرقند تک آ سکتا ہے تو سمرقند سے آگے کاشغر تک آنا اس کے لیے کوئی دشواری نہیں ہے۔ بالفرض تمہاری اس تجویز کو اگر تسلیم بھی کر لیا جائے تو یاد رکھنا، موسم بدلنے اور برف پگھلنے میں دیر نہیں لگتی۔ جب ایسا ہو جائے گا تو ملک شاہ سلجوقی ضرور کاشغر کا رخ کرے گا، اس میں دیر نہیں لگتی۔ جب ایسا ہو جائے گا تو ملک شاہ سلجوقی ضرور کاشغر کا رخ کرے گا، اور اس وقت اس کی آندھیوں اور طوفانوں جیسی یلغار اور پیش قدمی کو کون روکے گا؟ کیا تم اپنے لشکر کے ساتھ سلطان ملک شاہ سلجوقی اور اس کے سالاروں کا مقابلہ کر سکتے ہو؟ میں ان سب کو تم سے کہیں زیادہ بہتر جانتا ہوں۔ سلطان ایک ملک شاہ سلجوقی خونی تعبیروں کا ہدف بناتے، امڑتے طوفانوں، سانسوں میں دھوئیں کی گھٹن اور رگوں میں خوف کی لہر بھر دینے والی وحشت کی طرح حملہ آور ہونے کا ہنر جانتا ہے۔ اس کے سالاروں میں ارسلان موت کی دفعہ بجا کر اذہان میں زیست کا سوگ، قلوب میں جبر کی دھول، رگوں میں غذا خیز مجبوریاں بھر دیتا ہے۔ دوسرا جرنیل بدران دشمن کے مقابل آ کر شریدہ سر آندھیوں کی طرح چار سمت لاوے کی کھڑی گردی دہکتی جھلساتی آگ کا سماں باندھ کے رکھنے والا ہے۔ تیسرا جرنیل برکس ہے، وہ اپنے دشمنوں کے بدن کا بوجھ بنتا سر کاٹنے کا ہنر جانتا ہے، نگاہوں میں شام کا زوال اتارنے اور دکھ کے اندھے کنویں جیسے زندگی کے گھناؤنے روگ لگانے میں بھی ماہر ہے۔ ان تینوں جرنیلوں سے بڑھ کر سلطان کا ایک اور جرنیل بھی ہے، نام اس کا قیم الدولہ ہے۔ وہ اس وقت لشکر میں شامل نہیں، حلب کا والی ہے۔ وہ فضاؤں کا
وہ چال ازل کے گرداب کا رقص کھڑا کر سکتا ہے، سمندر میں آندھیوں کا قافلہ بن کر جس کو موت کی قبائیں پہنانے کا ہنر بھی جانتا ہے۔ اب تم لوگ کہو گے کہ میں جنگ سے بچنے کے لیے سلطان اور اس کے سالاروں کی تعریف کر رہا ہوں، ہرگز نہیں، میں حقیقت بیانی سے کام لے رہا ہوں۔ سلطان ملک سلجوقی کے یہ سارے سالار وطن کے رخ کو چار چاند لگانے والے سچے جذبوں کے جوہر ہیں، وہ کیمیا گروں کے رازوں جیسے بے مثال سالار اور کارسازوں کی دانائی جیسے بے عدل سرفروش ہیں۔ میں صرف آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر ہم سلطان کے لشکر کا مقابلہ کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں تو ہماری حالت شکستوں کے دھوئیں میں غلط فہمی کے چراغ روشن کرنے والوں اور خود غریبی کی چمکتی امیدوں، بدبختیوں کے قصوں کے پیچھے بھاگنے والوں سے بھی بدتر ہو کے رہ جائے گی۔ میں جنگ کا فیصلہ نہ کرنے اور سلطان ملک شاہ سلجوقی کے پاس جانے کا جو ارادہ کر رہا ہوں، تو ایسا کر کے میں تم سب لوگوں کو خون بار منزلوں کی داستان سے نجات دلانا چاہتا ہوں۔ لیکن جب خاموش ہوا تو اس کا بھائی اور کشکر بادشاہ سے تحسین آمیز انداز میں دیکھتے ہوئے کہنے لگا، لیکن میں تمہارے اس فیصلے کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں۔ میں جانتا ہوں اگر تم نے ملک شاہ سلجوقی کے پاس جانے سے انکار کیا تو ہماری سلطنت کی اینٹ سے اینٹ بچ جائے گی، سلطان آندھی اور طوفان کی طرح ہماری سرزمینوں میں داخل ہوگا، پھر کوئی شہر، کوئی قلعہ اس کی جست و خیز سے محفوظ نہیں رہے گا۔ جو فیصلہ تم نے کیا ہے میرے خیال میں یہی بہتر اور آخری ہے۔ کشکر کے بادشاہ کا سالار اعلیٰ بھی اس گفتگو سے شاید اب مطمئن ہو گیا تھا اور وہ بھی خوش کن انداز میں تیکین کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ پھر کشکر کے بادشاہ نے ملک شاہ سلجوقی کے قاصدوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہنا شروع کیا، محترم اور ذی عزت قاصدوں، تمہارے سلطان نے میرے بھائی تیکین کو طلب کیا ہے، میرا بھائی تمہارے ساتھ جائے گا، ہم سلطان کے حکم کی تعمیل کریں گے۔ میری طرف سے سلطان سے یہ بھی جا کے کہنا کہ جب تک کشکر میں ہماری حکومت ہے، اس وقت تک ہم سلطان ملک شاہ سلجوقی کے مطیع فرما بردار بن کے رہیں گے اور اسے خراج ادا کرتے رہیں گے۔ جہاں تک میرے بھائی کا تعلق ہے تو ماضی میں یہ بے شک دو اہم غلطیاں کر چکا ہے اور اس کی ان غلطیوں کے جواب میں دونوں بار اسے سلطان کے لشکریوں کے ہاتھیں شکست اٹھانا پڑی ہے۔ اب تمہارے ساتھ یہ سلطان کے پاس جائے گا اور سلطان سے اپنے رویے کی معافی مانگے گا۔ تم آج رات یہاں قیام کرو، لیکن تمہارے تمام قیام کا عمدہ بندوبست کرے گا۔ کل صبح ہی صبح تم یہاں سے کوچ کر جانا۔ اس کے ساتھ ہی کشکر کے بادشاہ نے وہ مجلس ختم کر دی تھی، لیکن اپنی جگہ مطمئن اور آسودہ تھا۔ وہ اٹھا اور سلطان ملک شاہ سلجوقی کے قاصدوں کو اپنے ساتھ لے گیا۔ قاصدوں نے رات کشکر میں بسر کی۔ دوسرے روز تیکین ملک شاہ سلجوقی کے قاصدوں کے ساتھ اپنے ایک مسلح دستے کے ساتھ کشغر سے نکل کر سمرقند کا رخ کر رہا تھا۔ کشغر کی سلطنت کی بدقسمتی کہ جس روز تیکین اپنے چند مسلح جوانوں کے ساتھ کشغر سے نکل کر سمرقند کی طرف روانہ ہوا تھا، اس کے اگلے روز کشغر کی سلطنت پر اس کی ہمسایہ باتیں حملہ آور ہوئیں۔ ان کا یہ حملہ ایسے زوردار، بے روک اور طوفانی تھا کہ کشغر کے بادشاہ کو شکست ہوئی، اسے گرفتار کر لیا گیا اور کشغر کا لشکر شکست اٹھا کر بھاگ کھڑا ہوا۔ ادھر تیکین سلطان ملک شاہ سلجوقی کے قاصدوں اور اپنے محافظ دستوں کے ساتھ سفر کرتے ہوئے سمرقند کا عزم کیے ہوئے تھا۔ ابھی وہ اوزوکند سے چند فرسنگ سمرقند کی طرف تھا کہ پیچھے سے کچھ سوار اپنے گھوڑے کو بگٹ دوڑاتے ہوئے آئے۔ انہوں نے تیکین اور اس کے ساتھیوں کو آ لیا اور وہ جب قریب آئے تو تیکین نے اپنے ساتھیوں کو روک دیا۔ ملک شاہ سلجوقی کے قاصد بھی رک گئے۔ تیکین انہیں پہچان چکا تھا، وہ کشغر کے شاہی محل کے محافظ تھے۔ تیکین سمجھ گیا تھا کہ ان کا یوں پیچھے گھوڑوں کو سر پر دوڑاتے ہوئے آنا کسی وجہ کے بغیر نہیں ہے۔ جب وہ قریب آئے تو تیکین نے انہیں مخاطب کیا، میرے عزیزو، کیا میرے بھائی کا ارادہ تبدیل ہو گیا ہے کہ میں ملک شاہ سلجوقی کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنی کوتاہیوں، اپنی غلطیوں کی معافی مانگوں؟ اگر اس نے یہ ارادہ کیا ہے کہ میں سلطان کی خدمت میں نہ جاؤں بلکہ واپس کشغر چلا جاؤں تو میں یہ
قطعی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ میں سلطان کے پاس جاؤں گا، معافی مانگوں گا اور مجھے یقین ہے سلطان مجھے معاف کر دیں گے، اور اگر میں نے ایسا نہ کیا تو پھر تیقن کو رک جانا پڑا، اس لیے کہ آنے والوں میں سے ایک بول پڑا، کہنے لگا محترم تیقن ایسی بات نہیں ہے، ہماری بدقسمتی کہ آپ کی روانگی کے دوسرے روز ہمسائے ہم پر حملہ آور ہوئے، ہمارا لشکر کو شکست ہوئی، آپ کا بھائی گرفتار کر لیا گیا اور ہمارا لشکر شکست کھا کر اس وقت اور اوزوکند کا رخ کیے ہوئے ہے۔ لشکر کے ساتھ کچھ سالار بھی ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ بچے کھچے لشکر کو لے کر اوزوکند میں خیمہ زن ہوں اور پھر حالات کا جائزہ لیں۔ اب جبکہ کاشغر کے بادشاہ اور اس کے بھائی کو گرفتار کر لیا گیا ہے تو لشکریوں کی نگاہیں صرف آپ پر جمی ہیں اور وہ یہ امید رکھتے ہیں کہ صرف آپ ہی اوروں کو کاشغر سے نکال باہر کر سکتے ہیں۔ تیقن فکر مند ہو گیا، گردن اس کی جھک گئی تھی، پھر انتہائی مایوسی اور فکر مندی میں کہنے لگا دشمن کی جس قوت کو میرا بھائی نہ روک سکا اسے میں کیسے کاشغر سے نکال سکتا ہوں، اور پھر ہمارے لشکر کو شکست ہو چکی ہے۔ تمہارے کہنے کے مطابق بچے کچے لشکری اوزوکند کی طرف آ رہے ہیں، ان کے حوصلے پست ہیں، ان کے ولولے مردہ ہو چکے ہیں، میں کیسے ان میں جوش جذبہ پیدا کر کے پھر انہیں دشمن کے مقابلہ کھڑا کرنے میں کامیاب ہو جاؤں گا، جبکہ ان کی تعداد بھی پہلے سے کافی کم ہو چکی ہے۔ بہرحال میں اوزوکند کی طرف آنے والے لشکریوں کو مایوس نہیں کروں گا، میں سمرقند کے بجائے واپس اور اوزوکند کی طرف جاؤں گا اور شکست اٹھا کر اوزوکند کی طرف آنے والے لشکریوں سے رابطہ قائم کر کے انہیں مجتمع کروں گا تاکہ اپنی سلطنت کو حملہ آوروں پاک کرنے کا کوئی اپائے کر سکوں۔ یہاں تک کہنے کے بعد تیقن رکا، اس کے بعد ملک شاہ سلجوقی کے قاصدوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا میرے عزیزو، تم لوگ برا مت ماننا، تم سمرقند سلطان کی طرف جاؤ اور حالات رونما ہوئے ہیں ان سے سلطان کو آگاہ کرو۔ سلطان یہ بھی کہنا کہ میں خلوص دل کے ساتھ اپنا عملہ، اپنی تلوار، اپنے خنجر کی پٹی کھول کر سلطان کے پاؤں میں رکھنے کے لیے آ رہا تھا، لیکن میری بدقسمتی مجھے ایسا کرنا نصیب نہیں ہو رہا، حالات اور وقت سمرقند بجائے مجھے اوزوکند کی طرف بلا رہے ہیں، میں ایسا کرنے پر مجبور ہوں۔ میری طرف سے سلطان کے سامنے معذرت کرنا اور سلطان سے یہ بھی کہنا کہ میں اپنی پچھلی غلطیوں کوتاہیوں کی معافی مانگتا ہوں۔ اب ہماری سلطنت کے اندر جان لیوا خطرات منڈلا رہے ہیں، حالات سازگار ہوئے تو میں معافی مانگنے ضرور سلطان کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ اب تم جاؤ، میں تمہیں خدا حافظ کہتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی تیقن آنے والے سواروں کے ساتھ واپس اوزوکند کی طرف جا رہا تھا جبکہ سلطان ملک شاہ سلجوقی کے قاصد سمرقند کا رخ کر رہے تھے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلطان ملک شاہ سلجوقی کی قسط نمبر 29۔ جب تک کاشغر کا بادشاہ اس کا سالار اعلیٰ دونوں عجیب سے انداز میں اس کی طرف دیکھتے رہے، جب تیقن خاموش ہوا تو کاشغر کی سلطنت کا سالار اعلیٰ اسے مخاطب کر کے کہنے لگا محترم تیقن، میں آپ کے اس فیصلے سے اتفاق نہیں کرتا، میرے خیال کے مطابق آپ جان بوجھ کر جدی برہنہ فضا، موت کی خوفناک چاپ، خونی لمحوں کی کہانیاں اور گردش ایام کی نامہربانیوں کو گلے لگانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میرے محترم، آپ ارادتاً قصداً فناناً کی منزل وحشی خونخوار کرنوں کے ہر عذاب حصار کے اندر کودنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ عقلمندی اسی میں ہے کہ لاوا اگلتی موت کی آتش فشانی سے اپنی جان بچانے کی کوشش کی جائے۔ آپ کا یوں اپنے آپ کو ملک شاہ سلجوقی کے سامنے پیش کر دینا گویا خود اپنی بربادی کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ لہٰذا اس موقع پر میں آپ دونوں بھائیوں کو یہی مخلصانہ مشورہ دوں گا کہ آپ کو سلطان کے پاس نہیں جانا چاہیے، اس سے قبل سلطان کے لشکر کے ساتھ دوبارہ آپ کا ٹکراؤ ہو چکا ہے، ایک بار سمرقند کے نواب میں، دوسری بار دریائے جیوں کے کنارے۔ آپ کیا خیال کرتے ہیں کہ آپ کے ان دونوں ٹکراؤ کو سلطان ملک شاہ سلجوقی فراموش کر چکا ہوگا؟ جب آپ اس کے سامنے جائیں گے تو آپ کی یہ دونوں جنگیں اور پھر عین الدولہ کے